السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں تاریخ کے جھرکوں سے میں آپ کی ملاقات ایک ایسے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرواتی ہوں جن کی حیات مبارکہ کے بارے میں سن کر جان کر آپ کو اپنی پریشانیاں بھول جائیں گی، اپنے دکھ معمولی چھوٹے اور اپنی پرابلمز نہ ہونے کے برابر محسوس ہوں گی۔ ایک طرف ہمارے وہ اسلاف تھے جو اپنے وقت کے سپر پاور سلطنت کے سامنے ڈٹ جاتے تھے، عالمی مسائل سے نہیں گھبراتے تھے۔ دوسری طرف ہم اپنی ذاتی نوعیت کی چھوٹی موٹی پریشانیوں سے گھبرا کر اپنا دین، دنیا، ایمان بیچ ڈالتے ہیں۔ ان کے دشمن وہی تھے جو اسلام کے دشمن تھے۔ آج مسلمان کو اپنا دشمن سمجھ بیٹھا ہے اور اپنی ساری طاقت دوسرے مسلمان، اپنے رشتہ دار، دوست، ہمسائے کو نیچا دکھانے میں لگا رہا ہے۔ ان کے دشمن رب کے دشمن تھے، اسی لیے رب کی مدد شامل حال ہوتی تھی، وہ نہیں ہارتے تھے۔ آج ہم نے اپنا دشمن ہی اپنے مسلمان بھائی کو بنا لیا، اسی لیے ہمیں فتح حاصل نہیں ہوتی۔ وہ اسلاف جو پہاڑوں کی چٹانوں سے ٹکرا جاتے تھے، ان سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھتے تھے، اور ہم معمولی سے کنکر کے پاؤں میں آنے سے گر جاتے ہیں۔ ملیے اس صحابی رسول عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ سے۔ خلیفہ ثانی امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور تھا۔ اس دور میں روم دوسری بڑی سپر پاور شمار ہوتی تھی۔ رومیوں سے جہاد کے لیے امیر المؤمنین نے ایک لشکر روانہ کیا جس میں یہ نوجوان صحابی بھی شامل تھے۔ مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان لڑائی اس قدر طول ہو گئی کہ کیسر حیران و پریشان بیٹھ گیا کہ آخر کیا وجہ ہے، ان کے اندر اس قدر ہمت کہاں سے آئی کہ یہ ہار ماننے کے لیے تیار نہیں، اور جنگ کا کوئی اینڈ ہی نہیں ہو رہا، ہمیں فتح نصیب ہی نہیں ہو رہی۔ تاریخ میں اس قدر بڑی جنگ آج تک نہیں ہوئی۔ آخر ایک تدبیر چلائی اور اپنی فوج سے کہا کہ مسلمانوں کی فوج سے کوئی ایک جنگجو پکڑ کر میری دربار میں حاضر کیا جائے تاکہ اس سے اس کی فتح کا، جنگ کو اس قدر لمبا کرنے کا، استقامت کا ہم راز سیکھ سکیں۔ چنانچہ جس جنگجو کو لایا گیا وہ یہی عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ تھا۔ جب عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں اور پاؤں میں ہتھ کڑیاں ڈال کر گھسیٹ کر کیسر کے سامنے پیش کیا گیا تو ان کے درمیان یہ مکالمہ ہوا: کیسر، نصرانیت قبول کر لو، تمہیں رہا کر دیا جائے گا۔ عبداللہ، یہ ہو نہیں سکتا، اللہ نے مجھے اسلام کی ہدایت دی، اسلام کا نور دیا، میں کفر کے اندھیروں کو کیسے قبول کر سکتا ہوں؟ کیسر، نصرانیت قبول کر لو، آدھی سلطنت دے دی جائے گی۔ پیشکش بڑھا دی، آفر زیادہ کر دی، کسی طرح لالچ میں آ جائے۔ ہاں، اگر کوئی عام قیدی ہوتا تو سلطنت کی آفر پر ہار مان لیتا، لیکن یہ تو صحابی رسول رضی اللہ عنہ تھا، بھلا کیسے اس کے نزدیک یہ سلطنت کوئی معنی رکھتی؟ کہا کہ ابھی تو آفر چھوڑی ہے۔ کیسر، میں تمہیں آدھی سلطنت کے ساتھ اپنی آدھی حکمرانی بھی دیتا ہوں، بادشاہ بھی بناتا ہوں، حکمرانی میں شریک کروں گا۔ عبداللہ، یہ ہو نہیں سکتا، اللہ کی قسم، اگر تم مجھے اپنی پوری سلطنت، اپنے آباء و اجداد کی سلطنت، عرب و عجم کی حکومتیں، ساری دنیا کی حکومتیں بھی دے دو تو میں پل چھپکنے کے لیے بھی اپنے دین سے منہ نہیں موڑوں گا۔ کیسر غضبناک ہوا اور کہا، تجھے قتل کر دوں گا۔ عبداللہ، تو دیر کس بات کی، میں حاضر ہوں۔ کیسر، اس کو ایک ستون سے باندھ دیا جائے، لٹکا دیا جائے، آس پاس تیروں کی بارش شروع کی جائے۔
ڈرانے کے لیے، پھر اس کو عیسائیت قبول کرنے یا موت کو گلے لگانے میں سے ایک بات کا اختیار دیا جائے۔ کیسر نے جب دیکھا کہ اس سے بھی بات نہیں بنی، وہ کسی حال میں اسلام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا، تو حکم دیا کہ دوبارہ قید میں ڈال دو اور کھانا پینا بند کر دو۔ عبداللہ کو کھانا پینا نہ دیا جاتا تھا، یہاں تک کہ پیاس اور بھوک سے موت قریب ہو گئی تو کیسر نے حکم دیا کہ اب شراب اور خنزیر کا گوشت ان کے سامنے پیش کر دو۔ جب عبداللہ نے دیکھا تو کہا، اللہ کی قسم میں مضطر ہوں، مجبور کے لیے رب کے قرآن میں حکم ہے، اجازت ہے، الا مستوررتم، لیکن میں پھر بھی کفار کو خوش نہیں کروں گا، میں ان چیزوں کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ جب کیسر کو بتایا گیا تو کیسر نے عبداللہ کے لیے ایک اور چال چلی اور اب کی بار بہترین کھانے سامنے لانے کا حکم دیا، اور پھر ایک حسین و جمیل لڑکی کو ان کے پاس بھیجا۔ لڑکی نے بہت کوشش کی مگر عبداللہ نے ان کی طرف کوئی توجہ نہ کی، اللہ کے ذکر میں مشغول رہے۔ جب لڑکی نے دیکھا تو غصے سے باہر آئی اور چلا کر کہا کہ تم نے مجھے کیسے آدمی کے پاس بھیجا؟ میں تو سمجھ ہی نہیں سکی کہ وہ انسان ہے یا پتھر۔ اللہ کی قسم اس کو تو یہ بھی معلوم نہیں ہوا کہ میں مذکر ہوں یا مؤنث۔ جب کیسر کا ہر حربہ ناکام ہوا تو عبداللہ کے بارے میں مایوس ہو کر ایک دیگ منگوائی اور اس میں تیل ڈال کر خوب گرم کیا۔ پھر عبداللہ کے سامنے اس دیگ میں ایک مسلمان قیدی کو زنجیروں سے باندھ کر لایا اور ڈال دیا گیا۔ ایک چیخ نکلی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس مسلمان کی ہڈیاں الگ ہو گئیں اور تیل کے اوپر تیرنے لگیں۔ عبداللہ نے جب یہ سارا منظر دیکھا، اب کی بار کیسر عبداللہ سے یوں متوجہ ہوا کہ نصرانیت قبول کر لو اور اسلام چھوڑ دو، یہ آخری بار ہے، مگر عبداللہ نے انکار کر دیا۔ کیسر غصے سے پاگل ہو گیا، حکم دیا کہ یہ دیگ، اس میں جو موجود تیل ہے، سارے کا سارا عبداللہ کے سر پر ڈال دو۔ جب کیسر کے کارندوں نے دیگ کھینچ کر عبداللہ کے قریب کی اور اس کی تپش کو عبداللہ نے محسوس کیا تو رونے لگا۔ آپ کی ان خوش نصیب آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے جن آنکھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھا تھا۔ کیسر خوشی سے جھومنے لگا، کہا کہ بات بن گئی، عیسائی بن جاؤ، تمہیں معاف کر دیا جائے گا۔ عبداللہ نے کہا، ہرگز نہیں۔ کیسر، تو پھر رو کیوں رہے ہو؟ عبداللہ، اللہ کی قسم میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میری ایک جان ہے جو اس دیگ میں ڈالی جائے گی۔ میری تو یہ تمنا ہے کہ اگر میرے سر کے بالوں کے برابر جانیں ہوتی اور ایک ایک کر کے اللہ کی راہ میں نکلتی اور قربان ہوتی تو مجھے پھر خوشی ہوتی۔ کیسر نے مایوس ہو کر کہا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ تم میرے سر کا بوسہ دو اور میں تمہیں آزاد کر دوں؟ عبداللہ، اگر میرے ساتھ تمام مسلمان قیدیوں کو بھی رہا کرتے ہو تو میں تمہارے سر کا بوسہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ کیسر، تو ٹھیک ہے۔ عبداللہ نے قربانی دی، اپنے ساتھ دوسرے مسلمانوں کو رہا کر کے مدینہ پہنچ گیا۔ جب یہ قافلہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا، آپ کو سارا واقعہ بتایا تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کے سر کا بوسہ تمام مسلمانوں پر واجب ہے، اور خود آگے بڑھے اور ابتدا کی، عبداللہ بن حذافہ کے سر کا بوسہ دیا۔ ناظرین، یہ وہ ہمارے اسلاف تھے کہ جن کی پرابلمز وہ تھیں جو اسلام کو رکاوٹیں آتی تھیں، ان کے مسائل، ان کی پریشانیاں کس قدر بڑی تھیں۔ ایک قیدی دنیا کی سپر پاور کے سامنے ٹھہرا ہے اور شکست قبول نہیں کرتا، اگرچہ گرم کھولتے ہوئے تیل میں بھی ڈالا جا رہا ہو، اگرچہ دوسری طرف سلطنت پیش کی جا رہی ہو، حکومت دی جا رہی ہو۔ آج ہم معمولی ٹکوں کے عوض
اپنا ایمان بیچ ڈالتے ہیں۔ اسی لیے تو رب کی نصرتیں، فتح ہمیں نہیں ملتی، حاصل نہیں ہوتی۔ اگر چاہتے ہیں کہ رب کی فتوحات، ہمیں رب کی مدد حاصل ہو، تو ہمیں اپنے ایمانوں کو چند ٹکوں کے عوض بیچنا نہیں ہوگا، بلکہ اپنے رب سے سودے کرنے ہوں گے۔ قسم ہے رب العزت کی، آج بھی رب کی رحمتیں اترنے کے لیے بے قرار ہیں، صرف ہمیں اپنے ایمان مضبوط کرنے ہوں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔